جی ویکھو صحیح بات آنی چاہیے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جبل ثور ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 13 سالہ محنت کے بعد جب اتنی محنت کی چند لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے. رسول پاک طائف بھی تشریف لے گئے. جب طائف کا سفر بھی کامیاب نہیں ہوا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہجرت کی. اور رسول پاک اس حال میں مکے سے نکلے تھے چھپتے چھپاتے. رات کے اندھیرے میں آپ آئے اور یہاں پہاڑ کے قریب آئے تو رسول پاک یہاں اب تو رستہ بن گیا ہے, سیڑھیاں بن گئی ہیں, تب تو کوئی شے نہیں تھی. رسول پاک یہاں پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ حضور کا نازک بدن ہے اور مزاج مبارک بہت حسین اور بہت خوبصورت تھا. عرض کی حضور آپ میرے کندھوں پر بیٹھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھائے اور وہ جبل ثور پر لے گئے, غار ثور میں. اور غار ثور میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لے کے کندھوں پر بٹھا کر جی تو وہاں آپ اندر غار میں چلے گئے اور صبح کا اجالا ہونا شروع ہو گیا, روشنی ہونا شروع ہو گئی. ادھر مکے والے دوڑے بھاگنا شروع کیا کہ جو 100 سرخ اونٹ ملے گا جو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا یا ان کی خبر دے گا. تو ادھر رسول اللہ تعالیٰ کا کرم نوازی ہوئی کہ وہ جو جبل ثور ہے, غار ثور ہے, اس کے اوپر مکڑی نے جالا بند دیا. اور اس کبوتری نے, یہ دیکھو یہ ویڈیو میں دکھائیں جی ذرا, یہ خوش نصیب کبوتر ہیں جن کی ماں نے وہاں انڈے دے دی. اور پھر جب مکے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فوجی ہے کھوج لگاتے ہوئے وہاں غار تک پہنچے, ان کا غار تک خورا آتا ہے, کھوج آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے. انہوں نے ابو جہل نے کہا تو یہ کہتے ہیں یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا جاڑا ہے اور یہ کبوتری کے انڈے اندر کیسے گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا, رسول پاک کی دعا تھی اور اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کبوتر کو وہ زندگی حیات جاویدانی دی ہے. ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئیں گے اور ایک ہی رنگ ہے اور ایک ہی انداز ہے. جو رسول پاک کی خدمت کرتا ہے, حضور سے محبت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس طرح اس کی نسلوں کو جو ہے اللہ آباد کر دیتا ہے. یہ جبل ثور پر ہم جو جاتے ہیں, ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے جب چل رہے تھے تو کبھی حضور کے دوڑ کے آگے ہو جاتے, کبھی پیچھے ہو جاتے, کبھی دائیں کبھی بائیں. حضور نے پوچھا ابوبکر کیا بات ہے؟ کہا حضور جب پیچھے ہوتا ہوں تو مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی آپ پر حملہ نہ کرتے, میں دوڑ کے آگے چلا جاتا ہوں. پھر آگے جاتا ہوں مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ دائیں سے آپ پر حملہ, تو میں دائیں آتا ہوں. تو میں آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں. وہ خوش نصیب ہستی ابوبکر صدیق جو رات یہاں گزاری. ہم سیفی ہیں, یہ دستار سیفیوں کی ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب مرشد کامل کو بندہ دیکھتا ہے نگاہوں سے تو وہ جو فیضان اس کو ملتا ہے اس جیسا فیضان کائنات میں کہیں نہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے وہ رات رسول اللہ کو دیکھا, یعنی 2 راتیں اور 2 دن یا 3 راتیں اور 3 دن یہاں رسول پاک رہے. جب ان کی کھوج ختم ہو گئی پھر رسول پاک یہاں سے نکلے. میں آگے چل کے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے, تھوڑا قریب آ بچا. وہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے کہ ادھر سے وہ اوپر کافر کھڑے ہیں اور غار کی صورت علیہ کہ اس طرح نیچے غار ہے, اوپر کافر کھڑے ہیں, وہ ایسے کھڑے ہیں ایسے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنیں ایسے پکڑوائی ہوئی تھی فرشتوں سے, وہ نیچے دیکھ نہیں سکتے تھے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضور اگر انہوں نے اپنے پاؤں دیکھے ہم نظر آ جائیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر ان جا ہا ہونا نذهب ہا ہونا, اگر یہ ادھر سے ہے تو ہم ادھر جائیں گے. اب پرلی طرف پستی ہے, بہت گہرائی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے جب ادھر دیکھا نا, ادھر دیکھا تو ادھر ایک سمندر تھا, اس میں کشتی لگی ہے. کہاں یہاں سمندر کہاں, یہاں پانی کہاں, رب چاہے تو وہ سمندر اور پانی یہاں لا سکتا. حضرت ابوبکر صدیق نے حضور سے کہا حضور پیاس بہت لگی ہے. حضور نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب, غار کے منہ پر جاؤ جا کے پی لو. اب چھوٹا سا غار تھا, چل کے 2 قدم گئے تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھا, پیا تو پی کے واپس آئے. آپ نے فرمایا پی لیا, کیسا تھا؟ کہا زبردست تھا. حضور یہ پانی کہاں سے آیا؟ فرمایا جب تو نے مجھ سے پانی مانگا اللہ نے وہ جو چشمے کا فرشتہ ہے اس کو کہا جنت سے چشمہ لے کے غار کے منہ پر پہنچاؤ. میرے محبوب کے یار کو جو ہے وہ پیاس لگی ہے. یا رسول اللہ تعالیٰ کا میرے اتنی عزت اللہ کے, فرمایا اس سے کہیں زیادہ تیری عزت ہے. اور مجھے اللہ کی قسم, رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے دل میں تیرا بغض ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. چلیں
भाईजान ये ले लो तस्वीरें भाई भाईजान